خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام اور راہ حق کی جانب سے خوش آمدید۔ بائبل کی پہلی 5 کتابیں توریت کہلاتی ہیں۔ ان میں خروج دوسری کتاب ہے۔ خروج کے معنی نکلنے کے ہیں۔ اس کتاب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر آئے، اسی لیے اس کتاب کا عبرانی نام شموت ہے، جس کا ترجمہ نام جمع ہے۔ عدنان بھائی، آپ خروج کی کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ عارف بھائی، پیدائش کی کتاب کے آخر میں ہم بنی اسرائیل کو مصر میں دیکھتے ہیں، جب یوسف وہاں پر فرعون سے دوسرے درجے پر حکمران تھا۔ یوسف کی موت کے بعد آنے والے فرعون اس کے بارے میں بھول گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اس عرصہ میں خدا نے اسرائیل کو کوئی پیغام نہیں دیا، لیکن وہ خدا کی عبادت اور اپنی رہائی کے لیے دعا کرتے رہے۔ خدا نے موسیٰ کو مقرر کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کرائے اور پرامس لینڈ یعنی ملک کنعان کی طرف رہنمائی کرے۔ خروج کی کتاب کا محور یہی کہانی ہے۔ موسیٰ کی پیدائش سے پہلے مصر کے حاکم فرعون نے فرمان جاری کیا کہ تمام عبرانی لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی دریائے نیل میں پھینک کر مار دیا جائے۔ موسیٰ کی ماں نے اس کو 3 مہینے تک چھپا کر رکھا، لیکن جب یہ مشکل ہو گیا تو ایک ٹوکری بنا کر اس میں موسیٰ کو لٹایا اور وہ ٹوکری دریا میں ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس ٹوکری کو دیکھ کر اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ ٹوکری کو دریا سے نکال لائے۔ چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اس نے اس کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام موسیٰ یعنی پانی سے نکالا رکھا۔ موسیٰ کی بہن مریم کچھ دور سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے فرعون کی بیٹی سے کہا کہ وہ ایک عبرانی عورت کو لے آئے گی جو موسیٰ کو دودھ پلائے۔ یوں خدا نے موسیٰ کی ماں کے لیے ممکن کیا کہ وہ خود موسیٰ کی پرورش کرے۔ سلیم بھائی، آپ موسیٰ کی زندگی بارے میں کچھ بتائیں۔ عدنان بھائی، موسیٰ کی زندگی کو 40 سال کے 3 ادوار میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصہ بعد سے 40 سال کی عمر تک وہ فرعون کے گھر میں پرورش پاتا رہا۔ اس عرصہ میں اس نے وہ تمام علوم سیکھے جو مصر میں رائج تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب اس نے دیکھا کہ ایک مصری ایک عبرانی مرد کو مار رہا ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ 2 عبرانی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب موسیٰ نے پوچھا کہ وہ کیوں یہ کر رہے ہیں تو زیادتی کرنے والے نے کہا، کیا تو مجھے بھی اس مصری کی طرح مار دے گا؟ موسیٰ اپنا راز کھل جانے کے ڈر سے مصر سے بھاگ کر مدیان کے ملک کو چلا گیا۔ وہاں اس نے شادی کی اور 40 سال تک اپنے سسر یترو کی بھیڑ بکریاں چراتا رہا۔ جب موسیٰ 80 سال کا تھا تو ایک دن اس نے ایک جھاڑی دیکھی جو جل رہی تھی لیکن بھسم نہیں ہوتی تھی۔ خدا اس جھاڑی میں سے اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو حکم دیا کہ مصر کو لوٹے اور بنی اسرائیل کو مصر اور فرعون کی غلامی سے آزاد کرائے۔ خروج 3 باب میں اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ کے وسیلے بنی اسرائیل کی مصر سے رہائی خروج کی کتاب کا ایک اہم موضوع ہے۔ فرعون اسرائیل کو آزاد کر کے مفت کی غلاموں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن خدا نے اپنی قدرت سے مصر پر 10 آفتیں بھیجیں، جن میں سے آخری میں مصر کے تمام پیلوٹے مر گئے، لیکن سارے اسرائیلی ان آفتوں میں محفوظ رہے۔ موسیٰ کی زندگی کے آخری سال بیابان میں گزرے جب وہ اسرائیل کو پرومسڈ لینڈ کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ سلیم بھائی، مصر سے آزاد کرانے کے بعد خدا نے اسرائیل کو 10 احکام دیے اور عبادت کرنے کے لیے خیمہ اجتماع بنانے کی ہدایات دی۔ خروج کی کتاب کے آغاز میں بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے، لیکن اس کے اختتام پر وہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ ہم بنی اسرائیل نہیں اور نہ ہی خدا نے ہمیں مصر کی غلامی سے آزاد کرایا ہے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی کے وسیلے گناہ، موت اور خدا سے ابدی جدائی سے رہائی بخشی ہے۔ ہم جو کوئی قوم نہ تھے، خدا کے وعدوں میں ہمارا کوئی حصہ نہ تھا، ہمیں اس نے اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اب واجب ہے کہ ہم اس کی عبادت اور پرستش کریں۔
اے باپ آسمانی، ہم اپنی روحانی نجات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ اپنے فضل سے ہماری زندگیوں کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کر۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ معزز ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی آراء اور سوالات ہمیں info@rahehaq.org پر بھیجیں۔